الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند پہلو کا تذکرہ کیا تھا. اس جمعے باقی پہلو کا تذکرہ کریں گے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عفو درگزر اور بردباری کیسی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی بردبار اور متحمل مزاج تھے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تکلیف کو برداشت کرتے اور تکلیف پہنچانے والے کو معاف کر دیا کرتے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. کیا ہے نبی، آپ درگزر کا رویہ اختیار کیجئے، وأمر بالعرف اور معروف کاموں کا حکم دیجئے، وأعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو درگزر کا حکم فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ درگزر کا رویہ اختیار کیجئے. یعنی اگر کوئی غلطی کرتا ہے، اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے، اگر کوئی آپ کو اذیت پہنچاتا ہے تو آپ اسے معاف کر دیجیا کریں. آپ ان کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کیجیا کریں اور آپ معروف کاموں کا حکم دیتے رہیں، نیکی کے کاموں کا حکم دیتے رہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے. یعنی جو لوگ اپنی ضد پر اڑ چکے ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، آپ سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو ایسے لوگوں سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آپ ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں، ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں. تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو درگزر کا حکم فرما رہے ہیں. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے 8 سال سے ہی نبی علیہ السلام کی خدمت شروع کر دی اور 10 سال تک کرتا رہا، اور ان 10 سالوں میں جب بھی میرے ہاتھوں سے کوئی کام غلط ہو جاتا تو نبی علیہ السلام اس پر کبھی مجھے ملامت نہیں کرتے تھے، کبھی مجھے ڈانٹتے نہیں تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مجھے ملامت کرتے، مجھے ڈانٹتے تو نبی علیہ السلام انہیں منع کر دیتے، روک دیتے اور فرماتے کہ اسے کچھ نہ کہو، اسے چھوڑ دو، کیونکہ جس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ نبی علیہ السلام کی اف و درگزر اور بردباری تھی کہ اگر نبی علیہ السلام کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی تو نبی علیہ السلام اس تکلیف، اس اذیت کو برداشت کرتے اور تکلیف پہنچانے والے کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا؟ نبی علیہ السلام گھر سے باہر عام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، ان سے اظہار محبت کرتے تھے، ان کے حقوق کا بھرپور خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام گھر میں کیا کرتے ہیں، کیا کرتے تھے؟ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نبی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنا پھٹا ہوا کپڑا بھی خود سیتے تھے اور اپنے جوتوں کو پیوند بھی خود لگاتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ نبی علیہ السلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک تھا کہ جب بھی نبی علیہ السلام گھر سے باہر عام لوگوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے، اور اپنے گھر میں نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، ان سے اظہار محبت کرتے تھے اور ان کے حقوق کا بھرپور خیال رکھتے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا؟ نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ نہایت ہی پیار محبت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام بچوں کو اپنے کندھے پر بیٹھاتے اور اپنی گود میں بیٹھا کر کھلاتے اور بچوں کو بوسے بھی دیا کرتے تھے۔ اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام کو بچوں کے ساتھ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں سے محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام بوسے دے رہے تھے، تو ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، لیکن میں نے کبھی اپنے کسی بچے کو اس طرح بوسے نہیں دیے جس طرح آپ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اور میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، جو نبی علیہ السلام کا بچوں کے ساتھ پیار محبت تھا کہ نبی علیہ السلام بچوں کو اپنی گود میں بیٹھا کر کھلاتے اور بوسے بھی دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے قرض کی ادائیگی کیسی تھی؟ نبی علیہ السلام جب بھی کسی سے کوئی چیز بطور قرض لیتے تو واپسی کی ادائیگی پر اس سے بہتر چیز ادا کیا کرتے تھے اور قرض دینے والے کے حق میں دعا کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب بھی کسی سے بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی نبی علیہ السلام کبھی کبھار کسی سے کوئی چیز لیتے اس کی قیمت بھی ادا کر دیتے اور وہ چیز بھی اسے واپس کر دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سختی سے مطالبہ کیا۔ تو اس کی سختی کو دیکھ کر صحابہ کرام کو غصہ آیا اور اسے ڈانٹنے لگے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، کیونکہ حقدار کو ایسا کرنے کا حق حاصل ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے اتنی عمر کا جانور دے دو جتنی عمر کا اس کا جانور تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ویسا جانور تو نہیں پاتے، البتہ اس سے بہتر اور زیادہ عمر کا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے وہی دے دو، کیونکہ بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے قرض کی ادائیگی میں بہتر ہوں۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرض کی ادائیگی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی سے کوئی چیز بطور قرض لیتے تو واپسی کی ادائیگی پر اس سے بہتر چیز ادا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خوش طبعی اور مزاح کیسا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش طبعی کے لیے بسا اوقات صحابہ کرام کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مذاق کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق بھی حق اور سچ پر مبنی ہوتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار مجھے یا ذا الاذنین کہہ کر پکارتے تھے کہ اے دو کانوں والے، یعنی مجھ سے مذاق کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ فراہم کیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ تو اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ تو اس نے پھر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ساز و سامان ہے اور میرا خود کا وزن ہے، تو میں اس اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ مجھے تو اونٹ کی ضرورت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ تو یہ شخص پریشان ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے پریشان نہ ہو، ہم آپ کو اونٹ ہی دیں گے، لیکن اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات صحابہ کرام کے ساتھ خوش طبعی کے لیے مذاق بھی کیا کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مذاق کرتے ہوئے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق بھی حق اور سچ پر مبنی ہوتا تھا۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے چند پہلو کا آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔